یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام انگیخ میں۔ میں ہوں شہپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ آج کے پروگرام میں ہم ذکر کریں گے گلگت بلتستان کے الیکشن کا، اس کے علاوہ جو ہے بلاول اور مریم نواز کی ملاقات اور اس کے ساتھ ہونے والے مریم نواز کے بدلتے بیانات کا کہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے، پی ڈی ایم کی کیا کیفیت ہے اور اب آگے ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ان سب سے پہلے جو افسوسناک خبر ہے جس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ ہے جسٹس وقار سیٹھ صاحب کا انتقال، جو کہ کورونا کے باعث کر انتقال فرما گئے، جس کے باعث پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار جو ہے وہ یوم سوگ منا رہی ہے، اور ایک جاندار شخصیت جو کہ بہت شاندار فیصلے لینے کے حامل تھے، ان کا جو ہے وہ بچھڑ جانا ایک بہت بڑا نقصان ہے۔ امتیاز صاحب، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو ان کے لیے تعزیت اور پوری بار اور بینچ اور وکلاء برادری کے ساتھ اور ان کی فیملی کے ساتھ ہم اظہار تعزیت کرتے ہیں۔ وقار سیٹھ پاکستان کے چند مایہ ناز ججوں میں سے تھے، بڑے نڈر، بڑے سادہ، بڑے خلوت پسند، پبلک سیریمنیز میں نہیں جاتے تھے، ان کے فیصلے بولتے تھے۔ انہوں نے ملٹری کورٹس میں کے سزاؤں کے فیصلے الٹے کہ اپیل کا حق ہونا چاہیے، اور وہ سزائیں انہوں نے معطل بھی کر دی، جس سے پھر ہم لے کر گئے مثال لے کر کل بھوشن کے کیس میں جب عالمی عدالت انصاف میں گئے تو ہم نے کہا کہ ہماری ہائی کورٹس نے کا فیصلہ ہے اور ہماری ہائی کورٹس ریویو کر سکتی ہیں۔ پھر انہوں نے مشرف کا کیس میں پہلی دفعہ ہوا کہ آرٹیکل 6 کے تحت کسی کو سزا ہوئی آئین توڑنے کی، لیکن آخری زندگی کے آخری دنوں میں 3-4 روز پہلے انہوں نے ایک پیٹیشن داخل کی کہ وہ سینئر ترین جج ہیں سپریم ہائی کورٹ کے، چیف جسٹس ہے ساری ہائی کورٹس میں، اور ان کی ایک ان کی ایکسپیکٹیشن ہے کہ انہیں سپریم کورٹ میں رائٹ فلی بھیجا جائے، کیونکہ ابھی ایک سیٹ خالی ہوئی ہے نشست۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جو 3 آپ نے پہلے اپوائنٹمنٹس کی ہیں وہ خلاف قاعدہ تھیں، کیونکہ وہ مجھ سے جونیئر تھے، اور یہ کہ یہ میرا حق بنتا ہے، تو لہٰذا اگلی نشست جو خالی ہوئی ہے فل کرنے سے پہلے میرے اس پیٹیشن کا فیصلہ کیا جائے۔ لیکن بدقسمتی سے کرونا حائل ہو گیا اور وہ رحلت فرما گئے۔ بالکل صحیح، وقت نے اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، آمین۔ اور ان کی جو اور لاحقین میں ہیں، سمجھتا ہوں کہ ہماری جوڈیشری کو ایسے جج نصیب ہوں ہر روز، اور تمام جج ایسے ہوں جیسا وہ تھے۔ بالکل، وہ ایک بہت بہترین شخصیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم آج ٹاپک کی جانب واپس آتے ہیں اور ذکر ہو جائے جی گلگت بلتستان کے الیکشن کا، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس وقت ان کی ملاقات ہو رہی ہے۔ آپ کی دلچسپی کس میں زیادہ ہے؟ سر میری کیا رائے ہونی ہے، اس وقت جنرلائز طریقے سے جو ہے وہ ہر طرف ایک بات سوال اٹھائے جا رہے تھے کہ ایک طرف تو جو ہے وہ نون لیگ بہت اگریسو ہو کر جو ہے حملہ آور ہو رہی تھی، پھر بیچ میں بلاول کے اوپر جو ہے سوال اٹھنے لگے کہ وہ جو ہیں کچھ اپنا رائے بدلتے دکھائی دے رہے ہیں، کوئی مکمکا ہو رہا ہے، کوئی معاملہ بہتر ہو رہا ہے، ان کے حق میں ہو رہا ہے۔ اب جب یہ ملاقات ہوئی ہے تو اس میں اچانک سے جو مریم نواز ہے ان کے بیانات بدل گئے، انہوں نے کہا کہ بات ہو سکتی ہے لیکن اگر جو ہے موجودہ حکومت کو ہٹا دیا جائے تو پھر کوئی سلسلہ بنے گا۔ تو یہ سارا کچھ کیا ہے؟ مطلب اٹس ویری کنفیوزنگ۔ لگتا یہ ہے کہ سیاسی حالات میں کوئی اندر ہی اندر اتھل پتھل ہو رہی ہے، کوئی بات چیت چل رہی ہے۔ مریم نے کہا ہے کہ ان کے قریبی لوگوں سے اسٹیبلشمنٹ نے رابطہ کیے ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح نواز شریف نے بڑی سخت پوزیشن لی اور کہا کہ 11 دفعہ نام لیا انہوں نے گجرانوالہ کے جلسے میں، کوئٹہ میں بھی انہوں نے میرا خیال ہے کوئی زیادہ کوئی درجن بھر سے زیادہ نام لیا جنرل باجوہ کا، اور جنرل فیض کا نام بھی لیا، اور ان پر الزامات لگائے۔ اس پر بحث شروع ہو گئی ملک میں کہ پھر بات چیت کس سے ہوگی، آپ تو بدگلی کی طرف جا رہے ہیں۔ حکومت کے وزراء، یہاں تک کہ شیخ رشید نے بھی کہا کہ آپ تو بدگلی کی طرف لے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر بات چیت آپ نے کرنی ہے تو پھر کس سے کریں گے، کیونکہ عمران خان تو بات چیت کرنے کے تیار نہیں ہیں۔ لیکن ساتھ ہی یہ اڑچن تھی مشکل کہ آپ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ فوج سیاست میں حصہ نہ لے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ فوج سے ہم مذاکرات کریں، تو یہ ایک طرح کا ڈائلاما تھا۔ اس موقف پہ جو نواز شریف نے اختیار کیا، اس پہ میں نے بھی اپنے پروگرام میں تنقید کی تھی کہ آپ یہ سارا معاملہ شخصی کیوں بنا رہے ہیں۔ صحیح، بالکل۔ آج جنرل باجوہ ہیں، کل نہیں ہوں گے اپنی ٹینیور پوری کرنے کے بعد، اسی طرح جنرل فیض جو ہے آج ICI چیف ہوئے ہیں، 2 سال میں وہ وہاں نہیں ہوں گے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ ریاستی اداروں کے درمیان آئین کے حساب سے تعلق کیا ہو۔ آپ تو اعتراض کرتے ہیں کہ سول ملٹری تعلقات میں عدم توازن ہے،
اور یہ کہ فوج چھائی ہوئی ہے اور وہ ڈکٹیٹس کرتی ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ کا تو مدعا یہ ہے, صحیح. نہ کہ یہ کہ کوئی ذاتی لڑائی بن گئی ہے. کیوں نواز شریف کی تو ہر آرمی چیف سے جھگڑا رہا ہے اور ہر آرمی چیف کا اپنے پرائم منسٹر کے ساتھ جھگڑا رہا ہے. کوئی بھی جو پرائم منسٹر تھا بینظیر بھٹو سے کے ساتھ بھی رہا. ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ تو بہت خوفناک حد تک چلا گیا, ان کی پھانسی تک ہو گئی. تو اس پہ تنقید ہوئی کہ یہ کیا آپ بہت زیادہ اس کی طرف جا رہے ہیں, ذاتی مخاصمت کی طرف. تو بلاول نے ان سے اختلاف کیا کہ مجھے آئی واز اسٹنڈ شاکڈ. انہوں نے کہا کہ گجرانوالے میں جب بات کی گئی, اور ہم تو یہ چاہتے ہیں, وہ مسلسل سلیکٹڈ کی بھی اور سلیکٹرز کی بھی بات کر رہے تھے, بلکہ سلیکٹڈ کا لفظ تو پہلی بار خود بلاول نے استعمال کیا انوگرل سیشن میں اسمبلی کے, اور عمران خان نے تالیاں لگائی جب وہ صحیح. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ہم تو معاملہ چاہتے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کا جو ایجنڈا ہے, جو بنیادی طور پر اداروں کے درمیان تعلقات کو آئین کے مطابق ہموار کرنے کا ہے, ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور یہ بھی سپیس دے دی. ہاں, اور بلاول نے یہ بھی کہا کہ وہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں نواز شریف, تو یقیناً ان کے پاس کوئی شواہد ہوں گے جو کہ انہوں نے ان کے ساتھ شیئر نہیں کیے کیونکہ وہ ملک سے باہر ہے. لیکن اس بلاول پہ تنقید شروع ہوئی کہ شاید کوئی بلاول کوئی نرم رویہ اختیار کر رہے ہیں, کوئی ایڈجسٹمنٹ کی طرف جا رہے ہیں. اور یہ اس پس منظر میں کہا جا رہا تھا کہ انہیں فون آیا آرمی چیف کا کراچی کے واقعے کے حوالے سے, جو آئی جی کا اغوا ہوا تھا, جس پہ پھر تحقیق ہوئی اور پھر آئی ایس پی آر کے بیان کے مطابق وہ انہیں بدل دی گیا افسروں کو سزا کے طور پہ. تو اس سے کچھ پتہ لگا, اظہار ہونے لگا, اور کنسپریسی تھیریز بیان ہونے لگی کہ کوئی ڈیل کر لی ہے زرداری صاحب نے, یا کوئی بلاول کوئی پی ڈی ایم سے اوپر کوئی کچھ بکبکا کر رہے ہیں. لیکن ایسی بات شاید نہیں تھی. تو ہم نے دیکھا کہ کافی مسلم لیگ نواز کے لوگوں نے بھی بشمول مریم نواز, انہوں نے اس سے زیادہ ایشو نہیں بنایا. انہوں نے کہا زیادہ ان کی پارٹی کا موقف ہے, 11 پارٹیاں ہیں, اپنا اپنا موقف ہے, لیکن غالباً ان کی بات کو, ہمیں تو کوئی ان کی کسی بات پہ اعتراض نہیں ہے. لیکن ایک ٹینشن سی رہی. اس کے لیے پی ڈی ایم کے اندر بھی کافی اتھل پتھل ہوئی اور کافی بحث مباحثہ ہوا کہ نام لیا جائے نہ لیا جائے. یہ طے ہوا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کہا جائے گا, ذاتی نام نہیں لیے جائیں گے وغیرہ. لیکن مریم ابھی اسی لائن پہ رہیں اپنے والد کی, نواز شریف صاحب کی. لیکن ہم نے دیکھا کہ پھر اس کے بعد اچانک مریم کی اور بلاول بھٹو کی اسکردو میں ملاقات ہوتی ہے. بے شک. تو اسکردو میں جو ملاقات ہوئی وہ بڑی اہم تھی میرے خیال میں. ایک تو وہ ہوئی کہ بھئی آئندہ حکمت عملی کیا اختیار کرنی ہے, اور دونوں پارٹیاں کس طرح ایک مشترکہ موقف کی طرح کیا اختیار کریں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ اطلاعات کا بھی تبادلہ ہوا ہے. اچھا. کیونکہ مریم نے اپنی بات چیت میں کہا کہ ان کے ساتھ ان کے قریبی لوگوں کے ساتھ رابطے ہوئے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے. اب اس ملاقات کے بعد یقیناً بلاول نے بھی اپنے جو انفارمیشن تھی یا کراچی کے حوالے سے یا کسی اور, کیونکہ ان سب پارٹیوں کے ساتھ رابطے ہو رہے ہیں, یہ کہنا کہ مکالمہ نہیں ہو رہا پس منظر میں, یہ غلط کہا جا رہا ہے. ایسی خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو اس میں پھر یہ ہوا کہ اس کے بعد جو بی بی سی کو انٹرویو دیا مریم نواز نے, اس میں انہوں نے کہا ہاں میری اپنی فوج ہے اور ہم تو پاک فوج کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں. اب وہ یہ بھول گئی کہ بھئی آرمی چیف کے بغیر آپ کیسے بات چیت کر سکیں گے, اور یہ کہ اگر بات چیت ہوگی تو انہوں نے شرط عائد کر دی کہ پہلے اس حکومت کو چلتا کیا جائے. اب یہ بات جو ہے اس پہ بھی کافی حکومتی رد عمل بھی آیا ہے, اور آزاد جو سیاسی مبصر ہیں میری طرح کے, انہیں بھی اس پہ کافی ہماری ہمیں سکڑی ہیں, یعنی ہماری تیوری پہ بل پڑے ہیں. بالکل ٹھیک ہے کہ یہ کیا کہہ رہی ہیں. کیا اب مسلم نواز اور پی ڈی ایم یہ مطالبہ کر رہی ہے اسٹیبلشمنٹ سے کہ پہلے
اپنے سلیکٹڈ کو نکالو، جو کہ ایک منتخب وزیر اعظم ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ بات کر کے وہ اصل میں اپنے اس اصولی موقف کی تردید یہ نفی کر رہے ہیں کہ فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے حکومتیں بنانے اور گرانے میں، اور انتخابات میں کس کو لانا ہے کس کو نہیں لانا ہے اس کا ان سے کوئی تعلق نہیں بنتا. تو اس پر کافی رد عمل آ رہا ہے. اور یہ کہ اب تک تو پی ڈی ایم کی ہمیں ٹیکٹک یہ نظر آ رہی تھی کہ اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ یہ کیا جائے کہ وہ جو بالکل مکمل طور پہ جو دست و بازو بنی ہوئی ہے، ہر الٹے سیدھے کام میں حکومت کی ہدایات پہ عمل کر رہی ہے، یہ حکومت کی طرف کھڑی نظر آتی ہے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنے دیا جائے، سیاستدانوں کو معاملات اپنے اختلافات سارٹ آؤٹ کرنے دیے جائیں بلا کسی اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت کے. یہ بات تو اصولی ہے اور جمہوری ہے کہ یس کسی کو حکومت کی بے جا غیر قانونی اور سیاسی قسم کی سیاسی معنوں میں کوئی اسٹیبلشمنٹ کو اس پنگے میں نہیں آنا چاہیے، سیاست کے اس سے باہر رہنا چاہیے. یہ تو بات ٹھیک ہے. اور یہ کہ تبدیلی اگر آتی ہے تو پارلیمنٹ میں آئے. اگر عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کا ووٹ پاس نہیں ہوتا، جیسے کہ میرے دوست نصرت جاوید کا بھی یہی خیال ہے کہ اگر پنجاب کی حکومت بھی چلی گئی تب بھی عمران خان کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ممکن نہیں ہوگا. اچھا. لیکن میرا خیال ہے کہ ہو سکتا ہے. اگر پنجاب میں حکومت چلی جاتی ہے تو یہاں سے آغاز ہوتا ہے تو پھر مشکل ہوگا مرکز میں، جو کہ پہلے ہی بہت 2-3 لوگوں کی 4 لوگوں کی حمایت سے حکومت قائم ہے. اور ویسے بھی الائز کے ساتھ کوئی تعلقات اچھے نہیں ہیں عمران خان کے اور ان کی جماعت کے. تو وہ ایک سیاسی طریقہ ہے، ایک پارلیمانی طریقہ ہے. لیکن یہ شرط لگاتے ہیں اگر آپ کہ اچھا بات چیت تو ہو سکتی ہے لیکن پہلے یہ حکومت جائے، یا یہ کہ اس میں مدعا یہ ہے کہ حکومت جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی جمہوری آدمی اور آئین پرست آدمی اس کی حمایت نہیں کر سکتا کہ فوج کو کہا جائے کہ وہ کسی سٹنگ گورنمنٹ کو جو الیکٹڈ بھی ہے جیسی کیسی ہے الیکٹڈ ہے. صحیح. آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس کی پہلے الیکشن سے پہلے الیکٹرل انجینئرنگ کی گئی، لوگوں کو ڈالا گیا اٹھا کے بھر کے ٹرکوں میں پی ٹی آئی میں شامل کرایا گیا کہ تاکہ وہ اکثریت لے سکے. اور انتخابی رات کو بھی وہ کچھ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ وہ کیا ہو گیا تھا، وہ سسٹم فیل ہو گیا. وہ آپ اپنی جگہ، لیکن اس وقت وہ ایک لیگل حکومت ہے جسے آپ نے مانا ہے اور آپ نے پارلیمنٹ میں جا کے حلف لے لیا ہے اور آپ صبح شام وہاں مباحثے کرتے ہیں. یہ ویسے مریم نواز کے بیان کے علاوہ جو ہے ابھی حال ہی میں شاہد خاقان عباسی کا بھی ایک انٹرویو دیکھنے سے میری نظر سے گزرا. وہ بھی کہہ رہے تھے کہ مطلب جو سوغات لے کر آئے ہیں وہ اپنی سوغات واپس لے جائیں. تو ایسا لگتا ہے کہ مطلب سارا جو ہے وہ نون لیگ اس نقطے پر ایک پوائنٹ پر ہے. اسی پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ وضاحت کرتے جا رہے ہیں، میں نے دیکھا ان کا یہ انٹرویو اور لوگوں کے بھی میں سن رہا ہوں، وہ جتنا اس کی وضاحت کرتے جاتے ہیں اتنا پھنستے جاتے ہیں. پہلے انہیں مشکل پیش آئی تھی نواز شریف کے بیان سے کہ کس طرح پاکستان میں رہتے ہوئے وہ سٹنگ آرمی چیف کے حوالے سے اور سٹنگ آئی ایس آئی چیف کے حوالے سے ایک پورا ٹائریڈ اور ایک پورا گردان کریں الزامات کی. ان کے لیے مشکل تھی. خود مسلم لیگ نواز کے اندر کافی اس پر بے چینی تھی، یا کہہ لیں کہ مشکل میں پھنسی ہوئی تھی مسلم لیگ نواز. غالباً یہ فیڈ بیک ملا ہے نواز شریف کو بھی اور مریم نواز کو بھی کہ وہ اس پوزیشن سے ہٹ جائے. لیکن اب وہ جو دوسری پوزیشن لے رہے ہیں اس پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. اچھا، آپ کیا مشورہ دیں گے پی ڈی ایم کو کہ ان کو کیا کرنا چاہیے اس وقت جو کر رہے ہیں، جو بیان بازی بدل رہے ہیں اور خود کو نقصان ان کو پہنچتا آپ کے مطابق لگ رہا ہے؟ واٹ ڈو یو سجیسٹ؟ دیکھیے نا، پی ڈی ایم نے ایک اپنا ایجنڈا دے دیا. اب ان پارٹیوں کی اپنی اپنی پرائرٹیز ہیں، اپنی اپنی پالیٹکس ہے. یہ کل کو الیکشن میں کچھ کے الائنس شاید 2 الائنس بن جائیں، یہ شاید الائنس کو بنے ہی نہ، یہ اپنے اپنے الیکشن لڑیں گی پارٹیاں، ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑی ہوں گی. جیسے ہم نے گلگت بلتستان میں دیکھ رہے ہیں کہ مریم نواز بھی جلسے کر رہی ہیں اور کافی عرصے سے دنوں سے بلاول جلسے کر رہے ہیں. تو یہ ان کا جمہوری حق ہے، تو جو ایجنڈا ہے وہ اتنا ہی ہے، تو انہیں طے کرنا چاہیے. میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ مجھے مولانا فضل الرحمان نے بتایا تھا کہ ابھی تک تو ہم نے حکمت عملی طے نہیں کی. یہ بھی طے نہیں ہوا فائنلی کہ اسٹیبلشمنٹ کو
نشانہ بنانا ہے یا کسی ذات کو نشانہ بنانا ہے. تو بہرکیف یہ کنفیوژن شاید دور ہو جائے گا. اب یہ جو 17-18 کو میٹنگ اب آگے چلی گئی ہے وہ غالباً اس لیے آگے گئی ہے کہ گلگت کے الیکشن کی وجہ سے, بالکل اس کی جانب آ اور اس میں غالباً یہ چیزیں پھر بھی یہ باتیں نکلتی رہیں, کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ یہ پارٹیاں ایک دوسرے کی بیک پر سمجھوتے کرتی رہی ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, ایک دوسرے کے خلاف بھی کرتی رہی ہیں. تو آئندہ ان کی شرافت کے بارے میں تو قسم نہیں اٹھا سکتا. بالکل صحیح کہا, اور یہ جو اختلاف آپس میں شو کرتے ہیں کافی انٹرسٹنگ سچویشن کریٹ ہوتی ہے. لیکن لیٹس ٹاک اباؤٹ جو گلگت بلتستان کے الیکشن ہے جو کہ آلموسٹ 2 دن کے بعد آئے کھڑے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے اس میں مجھے ایک بڑی خوشی ہوئی کہ تینوں پارٹیاں, خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اور تحریک انصاف بھی, انہوں نے بڑی بھرپور مہم چلائی ہے. سب سے لمبی مہم تو بلاول بھٹو نے چلائی ہے. ایک تو انہیں فائدہ یہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کو متحرک کر دیا ہے اور دوبارہ ری آرگنائز کر دیا ہے, بھٹو کی لیگیسی کو ریوائیو کر دیا گلگت بلتستان میں. پھر انہوں نے بڑے عوامی مدعے اٹھائے ہیں. اب اس میں مسلم لیگ نواز والوں کو فکر ہوئی کہ کہیں یہ بلاول بھٹو ہی نہ سویپ کر جائے, تو مریم نواز کو بھیجا گیا. مریم نواز نے بھی بہت بڑے جلسے کیے اور انہیں بڑی پذیرائی ملی وہاں پہ. اور یہ خوشائن بات یہ ہے کہ پاکستان کی مین اسٹریم پارٹیز وہاں پہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. ایسا آکوپائڈ کشمیر میں نہیں ہے, وہاں پہ لیتی ہے بی جے پی حصہ, کانگریس بھی لیتی ہے, لیکن بنیادی طور پر جو ریاست کی پارٹیاں ہیں وہی آگے رہتی ہیں. اگو کہ جموں میں یہ صورتحال نہیں ہے. ہمارے یہاں کشمیر میں بھی ایسا ہے, آزاد جموں کشمیر میں, کہ جہاں مین اسٹریم پارٹیز پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نواز اور پی ٹی آئی آمنے سامنے ہوتی ہیں. اس حساب سے ایک طرح کی پولیٹیکل انٹیگریشن ہمیں ہوتی نظر آتی ہے. اب اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ اٹھا کہ وہاں پہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں راشن لے کر, ہیلتھ کارڈ لے کر, صوبہ بنا دیں گے. اور وہ تو وزیر جو ہے گنڈا پور, انہوں نے تو بہت بد زبانی کی ہے, ایسی غلیظ زبان استعمال کی ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس کا نوٹس لینا چاہیے. لیکن وہاں پہ پھر وہ جو عمران خان کے خاص معتمد ہیں, اوورسیز پاکستانیز کے جو انچارج ہیں, وہ بھی گئے ہیں, وہ بھی کیمپین کر رہے ہیں. آج یہ اخبار میں خبر آئی ہے کہ وہاں پہ مفت آٹا تقسیم کیا جا رہا ہے. صحیح. اب وہاں پہ جو کیمپین تو بلاول کی بڑی تھی, اور اس کے بعد ہمیں نظر آیا مریم نواز کی تھی. یہ جو وزراء کے جلسے تھے بہت چھوٹے تھے. لیکن اس سے پہلے ایک الزام لگایا ہے مسلم لیگ نواز نے, جس میں کچھ سچائی بھی ہے, کہ ان کی پارٹی کے 6-7-8 جو تھے ایم پی ممبر اسمبلی کے جو تھے وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں پارٹی کو. کچھ اس میں سے تحریک انصاف میں چلے گئے ہیں, کچھ آزاد کھڑے ہیں. اور دوسرا وہاں پہ یہ تاثر بھی ہے کہ گلگت کے لوگ اس پارٹی کو ووٹ ڈالتے ہیں جس کی حکومت اسلام آباد میں ہو. ٹھیک ہے. قطع نظر کے وہ اس پارٹی کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, کیونکہ انہیں فنڈز چاہیے, انہیں نوکریاں چاہیے, انہیں ڈیولپمنٹ اسکیم چاہیے. اور یہ بالکل صوابدید ہے وفاق کی جس طرح جموں کشمیر میں ہے, کیونکہ یہ نیشنل فائنانس کمیشن کا ان کا حصہ طے نہیں ہوا ہوا, یہ مرکز کی کٹی سے ہی پیسے جاتے ہیں. تو لہذا ہم نے دیکھا کہ سروے آئے ہیں, 2 سروے آئے ہیں, اور 2 سروے میں تحریک انصاف کو آگے دکھایا گیا ہے. How authentic are those surveys? وہ بڑے محدود لوگوں کے ہیں, 1001 لوگوں کے ہیں, حلقے بہت چھوٹے ہیں, کل 7-8 لاکھ آبادی ہے اور 24 سیٹیں ہیں. اس میں جو 12-13 سیٹ جیت گیا اس کی میجورٹی ہو جائے گی, اور پھر باقی جو اسپیشل سیٹس پہ لوگ منتخب ہوں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ ہے رجحان ہے کہ آیا مرکز کے ساتھ جانا ہے, اس حساب سے ووٹ دینا ہے کہ کچھ رعایتیں ملیں گی, کچھ پیسے ملیں گے, ڈیولپمنٹ ملے گی, یا یہ کہ جس طرح پولیٹیکل موبلائزیشن کی ہے بلاول نے بھی اور انہوں نے بھی, مریم نے بھی. لیکن اس میں ابھی سے الزام شروع ہو گئے ہیں انتخابی عمل پہ. ابھی آیا ہے کہ جی کوئی 1700 جو میل بیلٹ ہیں, ڈاک کے ذریعے جو ووٹ پڑنے ہیں, وہ 1700 جاری ہو گئے ہیں, وہاں ملازم 900 ہیں. صحیح. یہ ایسی ہے جیسے ہم قومی انتخابات میں بھی آلموسٹ ڈبل
ووٹ چھاپتے رہے ہیں، جس پہ بڑی تنقید ہوتی رہی ہے کہ بھئی اتنے ڈبل ووٹ چھاپنے کی کیا ضرورت ہے، کتنے ریجیکٹ ہو جائیں گے، کتنے ضائع ہو جائیں گے. پھر یہ بھی کہ جی دیکھیے آٹا تقسیم ہو رہا ہے. تو الیکشن کمیشن نے تو یہ کیا وہاں کے کہ سب سے کہا کہ آپ چلے جائیں 3 دن کے اندر، لیکن وہاں سے گیا کوئی نہیں. تو کل یہ انتخابی مہم ختم ہو رہی ہے اور یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ شاید پی ٹی آئی جیت جائے اور دوسرے نمبر پہ پیپلز پارٹی رہے. تو اگر تو عوامی موبلائزیشن کے حوالے سے دیکھیں گے تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی نے ان میں سب سے آگے ہے. اگر اس حساب سے دیکھیں گے کہ حکومتی پارٹی اور ذرائع اور اسٹیبلشمنٹ اور جو وہاں پہ پیسہ خرچ لگایا جا رہا ہے اور جو رجحان ہے کہ وفاق کے اصلاحات کے ساتھ چلو تو پھر پی ٹی آئی. چلیں آپ نے تو اپنا تجزیہ پیش کر دیا. میرا خیال ہے کہ اس میں ایک بات ممکن ہے سرپرائز یہ ہو جائے کہ پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نواز کی کولیشن بن جائے. بلاول کی ایک نئی پرسنالٹی ایک آرگنائزر کے طور پہ اور گراس روٹ پہ جا کے لوگوں کے ساتھ جڑنے کی بات اور لوگوں کی نبض پہ ہاتھ رکھنے کی بات یہ سامنے آئی ہے. پھر یہ کہ خود مریم نواز ایک ایسی لیڈر کے طور پہ ابھر کے آئی ہیں جن کی صرف پنجاب میں اپیل نہیں ہے بلکہ گلگت بلتستان کے جلسوں میں بھی ہمیں نظر آتی ہے. اس میں جو بری کیمپین چلائی ہے وہ تحریک انصاف نے چلائی ہے اور شاید اس کا نقصان ہو جائے انہیں، کیونکہ گلگت بلتستان کے لوگ اس طرح کی مغلظات اور گالی گلوچ کو اور فحش گفتگو کو پسند نہیں کرتے. لیکن جیسے ابھی آپ نے خود بھی کہا تھا کچھ دیر پہلے کہ یہ روایت رہی ہے کہ جس کی حکومت وفاق میں ہو گلگت بلتستان والے اسی کو ووٹ دینا پسند کرتے ہیں تاکہ ان کو آگے آسانی ہو. زیادہ تر یہ ہوا جیسے آپ دیکھیے کہ پچھلی دفعہ جب الیکشن ہوئے تو مسلم لیگ کی حکومت آ گئی تھی کہ لوگوں کی آ گئی تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے طور پہ پیپلز پارٹی لیکن گلگت و بلتستان میں روایتی طور پہ پیپلز پارٹی مضبوط رہی ہے. بالکل ان کی ہسٹری رہی ہے کافی اسٹرانگ. سو ڈونٹ یو تھنک کہ پی ٹی آئی کی کیمپین اچھی ہو یا بری سے فرق نہیں پڑتا کیونکہ کرنٹلی تو وفاق میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس میں ان کا زیادہ تر زور وہ ہے کہ جو پارٹی چھوڑ کر گئے ہیں یا جو الیکٹیبلز ہیں، لیکن الیکٹیبلز کا گلگت بلتستان میں کچھ زیادہ وہ نہیں ہے، چھوٹا فیکٹر ہے. یہ سرائکی بیلٹ کی طرح نہیں ہے الیکٹیبلز کہ وہ وہاں جہاں جائیں گے وہ جیت جائیں گے، ایسا نہیں ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کتنی پولیٹیسائزیشن ہوئی ہے اور دیکھتے ہیں کیا رزلٹ آتے ہیں. لیٹ اس کیپ آور فنگرز کراسڈ. بالکل جی، انتظار کرتے ہیں. صحیح. اور اگر یہ پیپلز پارٹی جیت گئی ہاں جی پلیز تو ہمارے میڈیا میں جو سیاسی تھیوری والے کہیں گے دیکھا ہم نے نہ کہا تھا کہ یہ ڈیل ہو گئی اور اس کا پہلا پرائز بانڈ نکل آیا ہے گلگت بلتستان. لیکن اگر نہ جیتی تو پھر کہیں گے لوگ کہ وہ اتنے پاپولر نہیں تھے. اور زیادہ تر اپوزیشن یہ کہے گی کہ دیکھیے جی انتخابات میں دھاندلی ہو گئی. اور اگر نون لیگ جیت جاتی ہے جیسے میں سمجھتا ہوں کاش یہ ہوتا کہ گلگت بلتستان کے انتخابات کو ہم ہر طرح کی کنٹروورسی سے اور یہ ریگنگ کے الزامات سے اور یہ انجینئرنگ کے جو الزامات ہیں اس سے بچائے رکھتے. لیکن آپ کیسے بچا سکتے ہیں؟ پوری دنیا میں یہ ایک طریقہ کار بھی ہم نے امریکہ کے الیکشن میں دیکھا ہے، جو ٹرمپ تھا انہوں نے پہلے شو ڈال دیا تھا کہ ریگنگ ہو رہی ہے اور فکس ہو رہی ہیں چیزیں. تو یہ تو ہر جگہ ایک آج کل رجحان سا دکھائی دے رہا ہے. لیکن فرق یہ ہے کہ یہ الیکشن وہاں ہو رہا ہے جس علاقے پہ ہم یو این کے تحت اسے ڈسپیوٹڈ علاقہ کہتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کا کشمیر پہ، جموں و کشمیر پہ، یہ لداخ پہ قبضہ غیر قانونی ہے اور وہ ہمارے قبضے کو غیر قانونی کہتے ہیں اور یو این ریزولوشن میں بھی لکھا ہوا ہے. تو ایسی صورت میں جب آپ وہاں پہ الیکشن کرتے ہیں تو اس کے مطلب دوسرا ہے، کیونکہ فوراً بھارت کو موقع مل جائے گا. دیکھیں جی وہ تو وہاں کی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی. لیکن اگر بلاول جیت جاتے ہیں تو پھر زیادہ اس میں بات میں وزن نہیں رہے گا کہ دھاندلی ہوئی، کیونکہ اپوزیشن کی پارٹی جیتی. ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، آپ کا پرسنل رائے کس کے چانسز زیادہ ہیں؟ آپ کی سیاسی جو سمجھ کیا کہتی ہے؟ میرا خیال ہے ہنگ اسمبلی ہوگی. اوکے آل رائٹ. میرا خیال ہے زیادہ امکان یہ ہے. اوکے سو کسی کی بہت بھاری واضح اکثریت نہیں ہوگی. آزاد امیدوار بھی جیت جائیں گے، چھوٹی پارٹیوں کے 1-2 لوگ بھی جیت جائیں گے. اور اب دیکھتے ہیں کہ کیا مسلم لیگ اور نون اور پیپلز پارٹی مل کے کولیشن بنا سکتے ہیں نہیں بنا سکتے. شاید یہ مریم نواز کی اور بلاول کی بات چیت میں بھی یہ بات شاید زیر بحث آئی ہو، اور اگر نہیں بھی آئی تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ اس پوزیشن میں ہوئے تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون
ایک متبادل کے طور پہ یا اپوزیشن میں بیٹھیں گے اکٹھے یا پھر حکومت بنائیں گے. چلیں دیکھتے ہیں کیا ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا ہاتھ کنگن کو آرسی کے اب رزلٹ آئے گا تو آپ کا جو تجزیہ ہے وہ سامنے کھل کے آ جائے گا کہ کتنا ٹھیک آپ نے کہا. میں آپ کو شاباش دوں گی یا پھر دیکھا سر آپ نے بات کی ایسا ہو نہیں سکا. لیٹس سی, ہم رزلٹ تک کا ویٹ کرتے ہیں. میرا خیال ہے کہ شاید اس وقت ناکام ہمارا تجزیہ شاید کوئی درست ثابت نہ ہو. چلیں دیکھتے ہیں, ہمیں انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ رزلٹ اناؤنس نہیں ہو جاتے گلگت بلتستان کے الیکشن کے. اسی بات کے ساتھ مجھے یعنی کہ شاہ پارس سلیم کو اجازت دیجیے. انگیخ سے آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں, لیکن اگر آپ نے ابھی تک بدلو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز مت بھولیے گا. اسی بات کے ساتھ اللہ حافظ. یہ ہیں بدلو کی نشریات.